السلام علیکم. آج وزیر اعظم عمران خان نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کا جو ایک آرڈیننس تھا، ترمیمی آرڈیننس تھا، اس کو واپس لے لیا. پچھلے 3 دن ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے حکومت نے اس کو ڈیفینڈ کیا. اکنامک مینیجرز ہمارے جو ہیں، چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہوں، ندیم بابر صاحب ہوں، فردوس اعوان صاحبہ ہوں، ہر کسی نے آ کے میڈیا پہ اس کو ڈیفینڈ کیا تھا. اور اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے، یہ چیز جسٹیفائڈ نہیں ہے. ہمارے بڑے دوست جو اس میری لاسٹ جو ویڈیو تھی جس میں نے اس کو پورا ایکسپلین کیا تھا کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے کیا، اس پہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑی تنقید کی ہم پہ، لفافہ جرنلزم کا ہم پہ الزام بھی لگا. لیکن بھائی بات صرف اتنی ہے کہ جو چیز اچھی ہے اس کو ہم اچھا کہیں گے، اور جو چیز اچھی نہیں ہے اس پہ ہم تنقید بھی کریں گے. اور یہ تنقید برائے تعمیر ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اور انہوں نے ایک بات کو انشور کیا تھا کہ وہ یقینی بنائیں گے کہ ٹیکس کا جو پیسہ ہوگا، عوام کا جو پیسہ ہوگا، اس کے وہ کسٹوڈین ہیں. تو جہاں پہ چیزیں غلط ہوں گی ہم ان کی نشاندہی بھی کہیں گے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج انہوں نے اس آرڈیننس کو واپس لیا اور اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ جو ہے اس سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے. ناؤ کمنگ بیک، ذرا اس ایشو کے اوپر دوبارہ ہم آ جاتے ہیں کہ یہ تھا کیا. تو سن 2011 میں اس کو امپوز کیا گیا تھا، جی آئی ڈی سی، گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس. جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ گیس کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا انفراسٹرکچر جو ہے حکومت کو بنانا تھا. اور آپ اگر چلے جائیں پیچھے، تو جب ایران کے اوپر سینکشن لگے تھے اس وقت ہمارا ایک ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے وہ بھی کافی اس کے زد میں آ گیا تھا. پھر کچھ ہمارے تاپی کے حوالے سے ایک بڑا پروجیکٹ تھا. بات ساری یہ تھی کہ اس میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی اور حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے. تو کوشش اس وقت یہی ہوئی کہ ایک ایسا سرچارج لگا دیا جائے جو عوام سے، جو صارفین سے وصول کیا جائے اور اس کو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کیا جائے. تو 2011 میں اس کو امپوز کیا تھا. 100 سے 120 یا اس سے بھی اوپر چلے جائیں، تقریباً 240 MMCFD جو تھا. کل ایکچوئل فگر جو ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں تھے. بہرحال اس کو امپوز کیا گیا اور پچھلے 8 سال کے دوران 751 ارب روپے اس مد میں کمپنیوں نے جو ہے عوام سے یا صارفین سے، کاشتکاروں سے وصول کیے. ہونا یہ تھا کہ یہ رقم جو ہے حکومت کو ملتی، یہ مطلب وہ کمپنیاں جو ہیں وہ لے کر اور حکومت کو دیتے، لیکن کمپنیوں نے نہیں دیا. 85% اماؤنٹ جو ہے وہ کمپنیوں کے پاس ہی رہا اور وہ اس جی آئی ڈی سی کو لے کر چلے گئے کورٹ میں. اس کے اوپر انہوں نے استثنا وغیرہ لیا. تو یہ مجموعی رقم تقریباً پچھلے 8 سال کی 751 ارب روپے بن گئی. پھر بہت بڑا ایک فنڈ تھا، بہت بڑی ایک رقم تھی. تو پچھلی گورنمنٹ نے اس میں سے 295 ارب روپے نکال کے بجٹ فائنینسنگ میں استعمال کر لیا. حالانکہ بائی ڈیفینیشن یہ سیس ہے، اس کو آپ بجٹ میں نہیں لے کے جا سکتے، لیکن نون لیگی حکومت نے اس کو بجٹ فائنینسنگ میں استعمال کیا. باقی بچے 456 ارب روپے. تو 456 ارب روپے جو بچے، اماؤنٹ اس کا 465 بلین. ہاں اگر میں اس کو کلیئر کروں تو یہ رقم جو تھی ادا کرنی تھی ان کمپنیوں نے، ان کمپنیوں کے اوپر واجب الادا تھی. لیکن ہوا یہ کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے 50% جو ہے تقریباً 228 ارب روپے معاف کر دیے گئے. جن کے اوپر معاف کر دیے گئے اس میں فرٹیلائزر پلانٹس شامل ہیں، اس میں نئے والے پلانٹس بھی ہیں، پرانے پلانٹس بھی ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر اس میں شامل ہے، پاور جنریشن کمپنیز اس میں شامل ہے، کے الیکٹرک اس میں شامل ہے، سی این جی سیکٹر اس میں شامل ہے، آئی پی پیز اس میں شامل ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ایک تنقید ہوئی کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ 228 ارب روپے معاف کیے. اگر آپ نے معاف کرنے تھے تو آپ عوام کو ہی اس کا بینیفٹ دے سکتے تھے، پرائسز میں کمی کر کے، اسپیشلی فرٹیلائزر کی قیمتوں میں کمی کر کے. وہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے اگر معاف کرنے تھے تو آپ نے چند مخصوص سیکٹرز کو کیوں کیا؟ آپ کو اکراس دا بورڈ کرنا چاہیے تھا. تیسری چیز یہ کہ اجرت کس بات کی تھی، یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو اس کو لے کر آئے گئے، یہ کیوں کیا گیا؟ یہ تو آپ اسمبلی کے اندر بل لے کر جاتے ہو، وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کیا جا سکتا تھا. اب اس پہ ہم نے دیکھا کہ جب
یہ رپورٹس آئیں ہم نے اپنی طرف سے اس کو ایکسپلین کیا، پھر اس کے بعد اور چینلز نے بھی اس کو اٹھایا، سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر کافی بات ہوئی، تو پھر جب ایوان اقتدار تک یہ بات پہنچی، ہائی کمان تک یہ بات پہنچی، تو پھر یہ ہوا کہ اس کو ڈیفینڈ کریں، اس کو جا کے ایکسپلین کریں. پھر جو پیٹرولیم منسٹر ہے عمر ایوب صاحب، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. ندیم بابر صاحب جو ہے وہ بھی اس میں موجود تھے، جو وزیر اعظم کے مشیر برائے پیٹرولیم ہیں، اور انہوں نے اس کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ نو فری لنچ. یہ کہا کہ حکومت فرٹیلائزر پلانٹس جو ہیں ان کا فورنزک آڈٹ کرے گی تاکہ پتہ چلے کہ فرٹیلائزر کمپنیوں نے کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ لوگوں سے لیا ہے، کاشتکاروں سے لیا ہے یا نہیں لیا. اور ندیم بابر صاحب نے جو ہے کہا کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر جو ہماری 5 صنعتیں ہیں جو برآمدی فروغ کے لیے کام کرتی ہیں، جس میں ٹیکسٹائل شامل ہے، جس میں کارپیٹ انڈسٹری شامل ہے، جس میں سرجیکل انسٹرومنٹ شامل ہے، جس میں اسپورٹس گڈ شامل ہیں، اور ایک اور انڈسٹریز میں شامل ہے. تو یہ 5 سیکٹرز جو ہیں ان کو اس سے ایگزمپٹ کیا گیا. پھر یہ پورا جو سیکٹر ہے، نہ صرف یہ کہ آپ نے 228 ارب روپے معاف کیے، آگے جو اس کی شرح تھی جی آئی ڈی سی کی، اس کو بھی آپ نے 50% ریڈیوس کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے قوی لوگوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ کس طرح کی یہ ڈسپیرٹی جو ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے، حکومت اتنی عجلت میں کیوں ہے. اور اگر سیکٹر وائز اس کو بائفوکیٹ کریں تو یہ جو فائدہ پہنچا ہے اس میں جو پرانے فرٹیلائزر پلانٹس تھے ان کو تقریباً 71 ارب روپے کا اس میں بینیفٹ ہوا، یہ بینیفیشری اس کے رہے. نئے پاور پلانٹ کو 65 ارب روپے کا، جنرل انڈسٹریز کو 43 ارب کا، آئی پی پیز کو 10 ارب کا، کے الیکٹرک کو 34 ارب روپے کا بینیفٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ملنا تھا، جو مل رہا تھا اس آرڈیننس کے ذریعے جو پرائم منسٹر نے اس وقت روکا ہے. واپڈا اور جینکوز جو ہے، واپڈا کی ان کو تقریباً 30 ارب اور سی این جی سیکٹر کو 78 بلین روپی جو ہے اس کی بچت ہونی تھی. تو ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ بھائی جو بھی مناسب چیزیں، جو اچھی سمت ہے، جو اچھی چیزیں، اس کو ہم یقیناً اس کا پرچار کریں گے، لیکن جو چیز معیشت کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، ریاست پاکستان کے خلاف ہے اور قومی مفاد کے خلاف ہے، وہ بھی آپ تک ضرور شیئر کریں گے. چاہے کسی کو اس میں اچھا لگے یا نہ لگے، آپ ہماری تعریف کریں یا برائیاں کریں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.